قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں اور یہ ایک خیر سگالی کا ان کا تشریف لانا تھا۔ ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن کے درمیان رابطے رہیں اور ملکی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے۔ تلخیوں کو دور کرنا اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے۔ باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، جمہوریت مدنہ ہو رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کا۔ اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے، اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا، غلطی مانی۔ تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال۔ اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے، جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے، کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں، اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا۔ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کے بیچ میں سے تھی، ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا۔ اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کی آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے، جمرود کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں، وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ
قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں، رویوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں گے جی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھی انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا۔ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، بڑی مستفید گفت و شنید ہوئی۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جے یو آئی فے ہو، ہماری جتنی پارٹیاں ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے۔ اور یہی میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے، ہمارے تحریک قائد جناب اچکزئی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہر ایک محب وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی، اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے۔ جے یو آئی فے کا اپنا ایک سلسلہ، ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے، اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامہ پہنا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے، جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا۔ کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد اظہر صاحب آئے، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوا جو سینٹرل آفس میں بولا گیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تعاقب کریں، جیو فینسنگ کریں، وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے، بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں، اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی، ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں۔ وہ CNIC میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے، اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں، ان کو نہیں کرنے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا، پریس کلب کو سیل کر دیا۔ کیوں؟ وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے، اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، جڑیں کمزور ہوتی ہیں، عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی
सरमाया कारी आएगी जहाँ पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, नौकरी के मौके होंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में न सरमायाकारी हो रही है, क्योंकि दुनिया जो है उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की कोई वो चीज़ किरण नज़र नहीं आ रही। ये एक बदतरीन मार्शल लॉ के दौर से भी बदतरीन इस वक्त ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं और इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। कैसर साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मोहब्बत से, बहुत खुले दिल से उन्होंने हमें वेलकम किया और हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। ख़ासकर जो इस वक्त मुल्क में जो है ना आइन मातल है और इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक की मुल्क बनता जा रहा है, और जो इस वक्त आज़ादी राय पे जो कदरें लग रही है और जो कानून पास हो रहे हैं और जो असम्बली में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, सारे डिस्कशन हमारे हुए हैं। और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं, और पाटा और फाटा में जो नई टैक्स के पास की बात हो रही है, और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसी भी वहाँ बैठ गई है। तो ये सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ना बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला उमर साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है, मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रोपसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सके जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तब इकॉनमी स्टेबल होगी। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो कोई तस्वर नहीं कर सकता कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। मैं साजिद साहब अगर एक मिनट जी, दो ज़रूरी बातें मैं करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पंजाब डेफेमेशन बिल, उसकी हम लोग कौमी असम्बली में और हर जगह पे हमारे जो अरकान है पंजाब असम्बली में, इसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करेंगे और अदालतों में जाएंगे। और मेरी तरफ से आखिरी बात जो है कि मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि सारी दुनिया को ये बता दें कि जितना मर्जी है मुझे ये जेल में रखें, पर मैं अपने मौक़िफ़ पे जो मेरा असूल है आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, उससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या JUI को मुश्तरका जद्दोजहद पर आमादा कर लिया गया है, और क्या अगर अपोजिशन कोई जद्दोजहद सड़कों पर लाती है आप हिस्सा बनेंगे? आपका सवाल खुद बता रहा है कि अभी खैर सगाली का माहौल बनाना है। अगर ये सवाल मैं हाँ में जवाब दूँ तो ये तो हमारे का मौजू होता है। सही साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये आइन और कानून की जो जद्दोजहद है, इसका रास्ता सिर्फ स्ट्रीट की तहरीक और ये से जुलूस कन्वेंशन ही है, या हुकूमत के साथ कोई बातचीत, किसी कुव्वत के साथ कोई बातचीत का रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त हम किस पे एतमाद करें। बातचीत तो होती है तब जब आप उस पर एतमाद कर सकें, उनकी कोई एक ज़बान हो, वो कोई बैठकर आपके साथ। और कौन करेगा बातचीत? कौन करेगा? वज़ीर-ए-आज़म करेगा, सदर मुमलिकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा। अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा।
پھر اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمہوریت کے بچاؤ کے لیے آپ نکل آئے تھے, جمہوریت کے بچاؤ کے دھرنے بھی دیے گئے, PDM بھی بن گیا, اس کے بعد جب حکومت آئی تو خاموشی اختیار کر لی گئی. تو کیا اس وقت بھی اگر اس طرح کی تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے, سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں سے آفر آ جاتی ہے تو اس تحریک کو ختم تو نہیں کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آفر کی خبر ہے تو مجھے بھی بتا دیں. آپ سے یہ سوال ہے کہ آج تحریک انصاف کا وفد یقیناً آپ کو احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے اور مسلسل رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیا آپ کو آج تحریک انصاف نے منا لیا, یعنی ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے یا آپ نے کوئی ایشورٹی مانگی ہے؟ ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے. مولانا صاحب آپ کی جانب سے کوئی شیورٹی مانگی گئی ہے, کوئی بات چیت آگے رابطے بڑھانے کے لیے کوئی شیورٹی مانگی گئی ہے؟ ظاہر ہے جی, جب تک آپ سنجیدہ امور پر یا متنازع امور پر کوئی بات طے کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماحول تو بنانا پڑتا ہے, تو اس کو آپ اسی کا حصہ سمجھیں. ایک منٹ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں کڑے ہیں, تو اس سے فائدہ دو چیزیں جو ہے نا ہم یہاں سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ جو عدلیہ کے خلاف کمپین چلا ہے اور جس طرح آج سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا کل کرنے کے لیے, اس کو دباؤ کے سبوتاج کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنے ججز کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلے کریں. اور دوسرا عدلیہ کی جو بات ہے, عدلیہ جی فرمائیں. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے؟ آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دو یار. ہمارے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں. جب انصاف حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھیں. آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریک انصاف آپ کی چھتری کے نیچے آنا چاہ رہی ہے, تو آپ اپوزیشن میں آ کے یاد آتے ہیں ان کو؟ یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے, اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں, غلط ہوتا ہے. تو سوچو 2018 میں غلط تھی, وہ آج 2024 میں بھی غلط ہے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی, وہ بھی قوم کو بتا دے کس پیرائی میں ملاقات ہوئی. بہت اچھا. ایک سوال پورا ہونے دیں. کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ. جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے آئے کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا. کیا کہیے؟ سب سے پہلی بات, یہ بڑا اچھا سوال ہے, مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے, وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں, اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں, تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا. دفن ہو چکا ہے, صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, اور وہ ایک بوگس کیس ہے. نمبر 1. نمبر 2, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی, آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3, امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر 3 اشخاص کا اس نے لکھا تھا, فارن آفس کو, وزیر اعظم کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہے مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے جو آپ کے ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اتفاق کے ساتھ, میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے, وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ, ایک خود مختار ملک ہے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں.
किसी मुल्क की मुदाखलत यहाँ पे नहीं चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी, और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी न इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी न खुशहाली होगी। और इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत में जो आपकी अंदरूने मुल्क के जो सरमायाकारी है वो एक साल में 86% जो है वो सुकड़ चुकी है, और अफराद ज़ारा आप देख लें आसमान पे चली गई है, और यहाँ पे हुकूमत के हाथ कुछ नहीं है इस वक्त। सबका फाटा में सिर्फ 7 टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद में भी शीम मेल ने मतलब जिस तरह के पीटीआई के तर्जुमान पर हमला किया है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत और बाकी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, सबसे मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, और बिल्कुल उमर अयूब साहब की बात सही है कि बजाय इसके कि उस पर हमला करने वाले मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे, तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं, और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। सेमिनार में हमने देखा साहब के पास आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हद तक मामला क्या है, जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है। तो अब ये बताएंगे क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ अगटे? वो मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज़ मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी पश्तो एक है,